زندہ اور باقی ہے. ولایت کو ماننا ہے تو تم زندہ ہو. ولایت کو مان رہے ہو تو تمہاری عزت ہے. ہمارے ہونے سے ولایت کی شان نہیں بڑھتی. نہ ہمارا ایمان والا شان بڑھا دے گا، نہ ہمارا کافر ہونا شان گھٹا دے گا. ولی بھی تو اللہ کا ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اتنی دیر کی گفتگو کے بعد، اس کے جواب میں اللہ جہنم دلکا وحبل تابعہ کا دلہم اجمعین بھر دوں گا جہنم، بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے اتباع کرنے والے. یہ ذرا بتلائیے گا کہاں پائے جاتے ہیں اتباع؟ کہاں پائے جاتے ہیں؟ کسی نے کوئی دین مذہب فرقہ دیکھا ہے؟ تب دنیا میں یہ فلاں قوم ہے یہ شیطان کے پیروکار ہے. کسی کو برائی کرتے دیکھ کر انسان ضرور کہہ دیتا ہے کہ شیطان کے پیروکار. اور مزے کی بات ہے وہ کہتا ہے جو خود پیروی کر رہا ہوں. صلوات بھیجے عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں اس کا کوئی پیروکار مل جائے تو اس سے یہ ضرور پوچھ لیجیے گا جس کی پیروی کر رہے ہیں اسے کبھی دیکھا؟ کبھی ملے ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ کوئی نقش قدم ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ جو اس کی پیروی کر رہے ہیں ملے تو رہے گی. خالص مومن کا بھی یہ ایمان ہے کہ ابلیس ہے، اور صرف ہے نہیں بلکہ گمراہ کر رہا ہے، بہکا رہا ہے. اور اس سے زیادہ کون بہکانے والا ہے؟ سب سے بڑا بہکانے والا ہے. سب بہکانے والا ہے. خالص مومنوں سے پوچھ لوں، کہ اگر ملے تو ان سے پوچھیے گا آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. ایمان اس وجہ سے کہ قرآن کا اچھا قرآن یہ بھی کہہ کہ شیطان لگو بدوگوں کو بھی کھلا دشمن ہے. کیا کھلا دشمن ہے کہ کبھی نظر ہی نہیں رہا؟ ایسا کھلا دشمن ہے. دیکھیے قرآن کا لفظ مبین سمجھیے گا. ایسا کھلا دشمن ہے کہ نظر نہیں آتا، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ کھلا دشمن کسی کو قیامت تک نظر نہیں آیا. میں حیران ہوں کہ شیطان کے لیے عداوت کے لفظ کے ساتھ مبین سمجھ میں آتا ہے، امام کے ساتھ مبین نہیں سمجھ میں آتا.
شیطان کو بھیج دیا. ایک کو اتنا یقین ہے. اور پھر اگر کوئی احساس دلا دیتا تو ہمیں بہکا دیا تھا شیطان نے. ایک بہکانے والا چھپا ہوا ہے, آپ کو یقین ہے. چھپا ہوا ہے, نظر نہیں آ رہا, آپ کو یقین ہے, دکھائی نہیں دے رہا, کوئی اس کا انکار نہیں کر رہا. عدل الہی کے خلاف ہے. میری بات کو سمجھنا, وضاحت کی ضرورت پڑی تو کسی موقع سے بات ہو جائے گی. عدل الہی کے خلاف ہے کہ کوئی چھپ چھپ کے بہکائے, اور خدا ایسے کو نہ رکھے جو چھپ چھپ کے ہدایت. بہت سختی کرتے ہیں اندیکھے بھی. مجھے یہ نہیں پتا کہ تیر آیا کدھر سے. میں دیکھ ہی نہیں رہا, میں تیر چلانے والے ہی کو نہیں دیکھ رہا تو تیر کو کیا دیکھوں گا. اگر تیر چلانے والے کو نہیں دیکھ رہا تو مجھے بتا کہ فطرت بشری کی بنیاد پر مجھے کسی ایسے کی ضرورت ہے نا جو مجھے اس اندھے کے تیروں سے بچائے. چاہے میں اسے نہ دیکھ رہا ہوں لیکن وہ تیر چلانے والے کو دیکھ رہا ہوں. آج کی تقریر مسجد سے قریب ہو رہی ہے, ساری آیتیں جو آج پڑھی ہیں مجھے بتا لیں آپ کے ہاتھ سے ہے, میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. اندیکھے تیر ہے, پیروی ہو رہی ہے, اللہ کہہ رہا ہے جہنم کو بھر دوں گا. مجھے تو فطرت بشر میں ضرورت ہے نا کسی ایسے کی, چاہے اب دونوں باتیں سمجھ لیجیے کہ چاہے وہ بچانے والا مجھے دکھائی دے رہا ہو تب بھی وہ اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ اسے دیکھ سکے کہ تیر کون مار رہا ہے. چاہے وہ مجھے نظر نہ آ رہا ہو تب بھی وہ مجھے بچانے کی صلاحیت رکھتا ہو. مطلب میں تو نہیں بچ پاؤں گا, اور جب اندیکھے تیر آئیں گے تو زخمی ہو کے گھائل ہو کے آخر میں مجھے جہنم میں ہی جانا پڑے گا. دیکھیے یہ وہ اندیکھے تیر ہے جو جہنم میں لے جائیں گے. اب میں کیا کروں اگر بات ساری سمٹ کے آ کے یہاں ختم ہو جائے کہ عالم اسلام کی حدیث کی کتابیں لکھے کہ رسول نے کہا کہ مجھ سے اللہ نے کہا اگر دنیا علی کی محبت میں متفق ہو جاتی پہلی منزل پہ پہنچے ہیں تاکہ اس تسلسل سے. اب ایک بات اور ہے, اور بس تین لفظ بندگی جملے میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کو کوئی حادثہ نہ سمجھے.
جانے والی حادثہ اسی والی پہ جس والی پہ سوال بنائی ہے. 3 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور اس کو بچے سمجھ. پہلے کیوں کہا کہ غیبت کو حادثہ نہیں؟ کسی خوف سے غیبت نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب بات کرو گے کہ اللہ کا ارادہ سے تو پھر خوف ہے، اس لیے حادثہ ہے. وہ تمام آیات کو پڑھو جو ابتدائے آفریش آغاز کائنات اور ابتدا کے دور کی ساری تفصیلات کو بیان کرو. بات پہنچ گئی تو آپ کی 2 لفظ 3 چیزیں اسلام میں، ان کو ہمارے آج کے بچے غور کریں. یہ حادثہ ہے، غیبت حادثہ نہیں، کربلا حادثہ نہیں ہے، غدیر حادثہ ہے. حادثہ وہاں ہوتا ہے کہ جانے والوں کو منزل کا نہیں پتا ہوتا. یہاں تو چلنے والوں کو منزل کا پتا ہے. ان کو ان کے رہوار کو پتا ہے. چلتے چلتے تھوڑا رو گئے. آج محرم کی 3 چلتے چلتے رہوار ہو گئے. 7 گھوڑے بدلے، کوئی گھوڑا آگے نہ بڑھا. کس دن کا واقعہ ہے؟ 2 محرم. سورج ڈھلنے سے قریب ہو رہا تھا، شام بڑھ رہی تھی. حسین والد کربلا ہو 7 گھوڑے بدلے. جب 7واں گھوڑا بھی آگے لگ رہا، حسین گھوڑے سے اتر پڑے، خاک پہ بیٹھ بٹی اٹھائی، کربلا کی خاک اٹھا سوکھ اور سوکھ کے بعض روایات میں اتنا ہے کہ اللہ خدا کی آوازوں پر خدا کی آنکھوں پر رحمت نازل ہے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے ہی گریے کی بدل آوازیں بھی پسند ہے. آپ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں یہ لگا ہو جب ہماری مصیبت پر ہونا تو چیخ مار ایسے رونا جیسے ہماری مضبوط دادی ہوتی. بٹی کو سوکھا اور اڑ کے عباس کا چہرہ دیکھا اور پہلے عباس کہنے لگا دو اب ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھیں. کہنے لگائے گئے، سواریاں اترنا شروع. جو لوگ ساتھ تھے ان میں سے کہنے لگے کہ یہاں قریب میں کوئی آبادیاں ہیں اور کوئی ان سے واقف ہے تو ان میں سے بلائے لوگوں کو. آبادی سب سے زیادہ قریب بنی اسد کی تھی. بنی اسد بلائے گئے. جب بنی اسد بلائے گئے کافی لوگ تھے. کرسی رکھ دی گئی حسین بن علی کے لیے. حسین بن علی نے بنی اسد کے لوگوں کو دیکھا اور پہلا سوال یہ کیا، اس زمین کا کیا نام ہے؟ اس زمین کا کیا نام؟ ایک شخص نے کہا
فرزند رسول زمین کو آزادیا کا کوئی اور نام فلیرا کا کوئی اور نام کبایا کا کوئی اور نام کشت فرات. حسین نے کہا اور کوئی نام کیا. اس مجمع میں جو سب سے بوڑھا تھا وہ تھا ہاتھ جوڑے فرزند رسول کربلا. لیکن زمین کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے کہا بنی اسد. بنی اسد اگر ہم یہ زمین خریدنا چاہیں تو وہ بوڑھا جس نے نام کربلا بتایا تھا وہ پھر اٹھا. اس نے کہا فرزند رسول اگر اجازت دے تو کچھ عرض کرو. کہیے کہ فرزند رسول اگر آپ کا اس زمین کو خریدنے کا ارادہ ہے تو ترک کر دیجیے. یہ زمین نبیوں اور نبیوں کی اولادوں کو راس ہے. یہ زمین نبیوں اور نبیوں کی اولادوں کو راس لے گی. حضرت نے کہا مقدر ہو چکا ہے. حملہ یہی ہوگا یہی رہے. فیصلہ ہوا قیمت طے ہوئی قیمت ادا کی. تاریخ کی کتابوں میں تو میں نے نہیں دیکھا لیکن مقاتل میں نے یہ فکرہ دیکھا کہ جب قیمت ادا ہو گئی اور قبالہ وثیقہ لکھا جانے لگا ڈاکومنٹ زمین کا تو حسین نے کہا علی اکبر کے نام سے باتیں کر رہے تھے کہ قیدے لگ چکے تھے, سواریاں اتر چکی تھی. فضا نے میرے پیغام بنا کر پیغام بھجوایا. تو پیغام حسین کے پاس آیا کہ بہن نے یاد کیا ہے. گفتگو کو روک کے سورج ڈوب چکا تھا گفتگو کو روک کے بہن کے پاس آیا. بہن کیسے یاد کیا؟ کہ بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ جب سے یہاں خیمہ زن ہوئے یہاں کی گرد اڑ اڑ کر میرے بچوں کے سروں پہ آ رہے اور گرد یتیمی کی خبر دے رہے ہیں. یہ کربلا. تو بھیا دوسری بات یہ ہے کہ اس زمین کی مٹی سے تمہارے لہو کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. خدا کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. اس زمین کی مٹی سے تمہارے لہو رونے لگے حسین. یہی رہنا ہے یا ہماری خبر بلے تڑپ کے علی کی بیٹی ہے. تیسرا فکرہ کا بھیا جب سے سورج ڈوبا ہے خیموں کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو کہتی ہے واللہ مدینہ نہیں چھوڑا.